بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلامی ٹاپک میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ الحدید آیت نمبر 11، ایسا شخص کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ فقیروں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، گویا وہ اللہ رب العالمین کو قرض دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ قرض قیامت کے روز بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے اور اس معمولی مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے جنت کی نعمتیں نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ ہم تو ابھی چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت بھی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، دولت کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اجر تو اپنی طاقت کے مطابق کم مال خرچ کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ اجر اپنی جیب خرچ میں سے 5-10 روپے فقیروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو دے کر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں حدیث شریف ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور مشکل وقت میں ان کے کام آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو خوب فائدہ پہنچائیں، والدین کی خدمت کریں، امی سودا سلف منگوائیں تو بلا چونچرا لا کر دیں، گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹائیں، بہن بھائیوں کا بھی خوب خیال رکھیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا کر دیں، کسی چیز کا حصہ کم ملے تب بھی راضی رہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری میں دن رات ایک کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی ہمدردانہ برتاؤ کریں، کھیل کے میدان میں بھی ان کی حق تلفی نہ کریں اور انہیں بھی اپنے ساتھ کھیل میں شریک کریں۔ پڑھائی میں، کلاس میں ہم جماعت کے ساتھ بھی ان کی مدد کریں، ان کی حق تلفی نہ کریں۔ کلاس میں ہم جماعت ساتھیوں کو پین، پینسل، پانی وغیرہ کی ضرورت ہو، اگر وہ مانگیں تو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، اگر وہ لنچ نہ لائیں تو انہیں اپنے ساتھ شریک کریں۔ پڑھائی کا خرچہ نہ اٹھا سکتے ہوں تو اپنے والدین سے بات کر کے ان کی مالی مدد کریں۔ یہ اور اس طرح کی دوسری باتیں اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین انسان بنا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے اور ان باتوں پر آج ہی سے عمل شروع کر دیجیے۔ تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ جو بڑے میری یہ بات سن رہے ہیں وہ میرے اس ٹاپک کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میری ویڈیو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں تاکہ بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔